مگر واہ رے حسین تیری ہمت کو سلام، تیری جرت کو سلام، تیرا ایک نہیں تو اکتر اٹھا کے لایا تھا، لیکن آج کوئی کندھے پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے، کوئی بازو پکڑ کے سہارا دینے والا نہیں ہے، کوئی تسلی دینے والا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ایک چلا جاتا ہے تو خاندان کے خاندان روٹی کھلاتے ہیں، یا تو کوئی زینب کو ایک گھونٹ پانی پلانے والا نہیں، شہربانوں کو تسلی دینے والا نہیں ہے، کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے۔ اہل بیت اطہار کا چمن پوری طرح اجڑ چکا ہے، ایک بچا زین العابدین، وہ بھی کبھی ہوش میں آتا ہے کبھی بے ہوش ہو جاتا ہے، مگر قربان جاؤ کربلا والوں کی عظمت پہ تاریخ گواہ ہے، خیمے لٹتے رہے لیکن زینب کی نماز قضا نہیں ہوئی، آپ کے کانوں کی بالیاں نوچی گئیں لیکن سجدے نہیں چھوٹے، آگ لگ گئی خیموں کو لیکن نماز نہیں چھوٹی۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب خیمے چل رہے تھے عورتوں کی چیخیں نکل رہی تھی، علی کی زینب کہہ رہی تھی خبردار خیمے چلیں تو چل جائیں لیکن رب کی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، ایک سجدہ بھی نہیں چھوٹنا چاہیے۔ تاریخ گواہ ہے ایک ایک سجدے کو وقت پیدا کیا ہے کربلا والوں نے، شریعت کے قانون کی حفاظت کی ہے، ایک ایک قدم سنبھال کے رکھا ہے کربلا میں۔ کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے، میں تو سوچنے لگ جاتا ہوں جب بیٹے کی لاش سامنے آتی ہے، ماؤں کے دوپٹے کہیں ہوتے ہیں، کپڑے کہیں ہوتے ہیں، ہوش نہیں ہوتا ہے، چند باتوں کے لیے منہ میں پانی ڈالا جاتا ہے، تو جملوں کے لیے ہوش میں لا کر کے اس کو سنبھالا جاتا ہے، مگر فاہر زینب تیری جرت کو سلام، تیری ہمت کو سلام۔ ایک ایک بھتیجا تیری نگاہ کے سامنے ہے، بھائی کی لاش بھی سامنے ہے، خاندان کے کٹے سر تیرے سامنے تھے لیکن تو نے ہوش نہیں کھویا۔ ہم جانتے ہیں اگر تیرا ہوش چلا جاتا تو امت کو ہوش کون دلاتا، اگر تیرے قدم پھسل جاتے تو امت کے قدم کون سنبھالتا۔ ایک ایک لمحے حفاظت کی ہے، خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے، جس زین العابدین کو بار بار بے ہوش ہو رہے تھے، ہوش آ رہے تھے، ان کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی گئی۔ سیدہ زینب سامنے آئی، لوگ کہتے ہیں مجبوری تھی، نہیں علی کی بیٹی کا تیور دیکھو۔ جب امام زین العابدین کو قتل کرنے کی باری آئی، یزیدی آگے بڑھے، حضرت امام زین العابدین کو قتل کرنے کے لیے سیدہ زینب آگے آ گئی، چہرے پہ پردہ پڑا ہے، تیور بدل گئے، لہجہ علی کا تھا۔ خبردار جرت نہ کرنا، یہ مت سمجھنا علی کا گھر ویران ہو چکا ہے، اگر ایک بھی قدم بڑھایا تو اب علی کے تیور علی کی بیٹی دکھا دے گی، اس کے بازو میں تمہیں علی کی طاقت نظر آئے گی۔ وہ لہجہ تھا سیدہ زینب کا کہ ایک ایک کے ہاتھ کانپ گئے، تلواریں چھوٹ گئی، کسی میں جرت نہیں تھی امام سجاد کی طرف قدم بڑھا دیتا۔ مگر تاریخ کا یہ باب بھی کتنا دردناک باب ہے۔ جب رات پہلی آئی ہے یار، جب کسی گھر سے جنازہ اٹھتا ہے لوگ اس گھر میں رات بھر نہیں سو پاتے ہیں، لگتا ہے تنہائی سے ڈر، لگتا ہے اندھیرے سے ڈر، اس بستر پہ کوئی نہیں لیٹتا جس پہ باپ نے دم توڑا ہو، اس چادر کو کوئی نہیں اوڑھتا جس پہ گھر والا چلا گیا ہو، اس دوپٹے کو کوئی بیٹی سر پہ نہیں رکھتی ہے جس کو اوڑھ کے ماں دنیا سے گئی تھی۔ خدا کی قسم ہمارا حال یہ ہے، مگر واہر زینب تیری جرت کو سلام۔ بکھرے ہوئے لاشیں اٹھائے علی کی بیٹی نے، رکھ کے ایک جگہ لا کر کے اور بیٹھ جاتی ہے مقتل میں۔ حیدر کرار کے شہزادے غازی عباس کا ٹوٹا ہوا خنجر اس کا ٹکڑا لے کے بیٹھی اور فیصلہ کرتی ہے اگر اب کوئی آیا اور لاشوں کے ساتھ کوئی بھی بدتمیزی کی تو علی کی بیٹی کاٹ کے رکھ دے گی۔ رات کے 2 حصے گزرے ہیں، اچانک آہٹ محسوس ہوئی، تم کہتے ہو انہیں خبر نہیں ہے، غیرت آنی چاہیے، سن تو سکی، ذرا دیکھ تو سکی تو نے کیسے کہہ دیا۔ انہیں خبر نہیں تھی رات کے 2 حصے گزرے ہیں، سناٹا ہے، ہر طرف تنہائی تنہائی ہے، خاموشی ہے، درد چھایا ہے کربلا کی زمین پر، کوئی کسی کو یاد کرنے تیار نہیں، ہر کوئی اپنے غم میں ڈوبا ہوا ہے۔ خدا کی قسم ایسے حال میں بھی جب رات کا آدھا حصہ گزرا ہے، سیدہ زینب بیٹھی ہے، کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی، آپ نے اپنے آپ کو سنبھالا، کہا ٹھہر جا، کون ہے یہاں آنے کی جرت نہ کرنا۔ آنے والے نے کہا بیٹی مجھے آنے دے، میں بڑی دور سے آیا ہوں۔ آپ کہتی ہیں اچھا آئیے۔ جب آنے والے نے بیٹی کہا نا، اس کے لہجے میں پیار نظر آیا۔ سیدہ زینب کہتی ہیں آئیے کیا بات ہے۔ آنے والے نے پوچھا بتا بیٹی تو کون ہے؟ کہا میں فاطمہ بنت علی ہوں، میں زینب بنت علی ہوں، کہ میں علی کی بیٹی ہوں۔ کہا یہ لاشیں کس کے پڑے ہیں؟ کہا یہ راکب دوش پیغمبر کا لاشا ہے، یہ جو قبر چھوٹی سی یہ اصغر کی قبر ہے۔ تاریخ مختلف طرح سے ملتی ہے، بعض تاریخوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ یہ جو چھوٹی لاش ہے یہ اصغر کی لاش ہے، یہ جو ٹکڑے پڑے ہیں یہ قاسم کے بدن کے ٹکڑے ہیں، یہ جو چمکتا بدن ہے یہ حسین کے اکبر کا بدن ہے۔ اللہ اکبر۔ جب جوڑی کی طرف نگاہ اٹھائی آنے والے نے، کہا شہزادی بتا تو سکی یہ جوڑی کس کی لیٹی ہے؟ رو کے کہا تھا یہ میرے شہزادوں کی جوڑی ہے۔ ہوا کیا ہے؟ کہا ہم نے سب کچھ دے کے دین بچایا ہے،
آنے والے نے کہا ٹھیک ہے پھر تمہارا خدا حافظ ہے۔ یہ کہہ کے جب جانے لگے حضرت زینب نے آگا کاٹا، کہنے لگے ٹھہرو تو صحیح، اس زمین پہ کوئی ایک گھونٹ پانی کے لیے بولنے تیار نہیں، آپ کے لہجے میں بلا کا پیار ہے، بتاؤ تو صحیح کون ہو جس نے یہاں پہ ہمیں بیٹی کہہ کے آواز دی ہے؟ اللہ اکبر۔ آنے والے نے چہرے سے نقاب پلٹا، فرمایا بیٹی تم اپنوں کو نہیں پہچان رہی ہو، میں کوئی اور نہیں تمہارا نانا محمد الرسول اللہ ہوں۔ کہا نانا کیوں آئے ہو؟ کہا یہ دیکھنے آیا تھا کہ میری بیٹی نے جو فاطمہ سے وعدہ کیا تھا اس کو کیسے پورا کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، میرا محبوب تو رخصت ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب رات کے 3 حصے گزرے گئے، اسی تیسرے حصے میں پانی کے لیے ایک خاتون آئی ہے، رات کے سناٹے میں چادر اوڑی ہے، پانی کا پیالہ لے کر کے سیدہ زینب کے قریب آئی۔ آپ نے فرمایا کون کہا یہ پانی لے لے؟ آپ نے پانی دیکھا، فرمانے لگی ہمیں پانی سے نفرت ہو گئی ہے، ہمیں پانی نہیں چاہیے۔ اس خاتون نے کہا سیدہ یہ پانی لے لیجئے، میں کوئی اور نہیں، میں حر کی بیوی ہوں، انہوں نے جان دے کر کے غلامی کا ثبوت دیا ہے، میں پانی دے کر کے غلامی کا ثبوت دینے آئی ہوں، سیدہ پانی قبول کر لے۔ حضرت سیدہ زینب کو جب خاتون جنت کا واسطہ دیا گیا، آپ نے پانی قبول کیا، لے کے خیمے میں آئی، ڈھونڈا سکینہ کہیں نہیں ملی ہے۔ اس کے بعد آواز دی، مقتل سے آواز آئی پھوپھی یہاں آ جاؤ، میں یہاں لیٹی ہوئی ہوں۔ آپ کہیں کہا بیٹی بتا تو صحیح یہاں کیوں لیٹی ہوئی ہو؟ تمہیں تو خیمے میں لٹایا گیا تھا۔ سیدہ سکینہ کہتی ہے پھوپھی جان تم تو جانتی ہو مجھے بابا سے کتنا پیار ہے، مجھے بابا کے بغیر نیند نہیں آتی تھی۔ اے میری پھوپھی آج میں جب رات کو سوئی آنکھ کھلی نیند نہیں آئی، میں نے کہا ابا تمہاری بیٹی کو نیند نہیں آ رہی ہے۔ میری بیٹی نے میری بیٹی یہ کہہ کے آواز دی مقتل سے، کہا تجھے سینے سے لگا لوں، کہا میں دوڑ آئی، کہا بیٹی یہ لاش گھوڑے دوڑے ہیں، تجھے کیسے پتا چلا یہ باپ کا لاشا ہے؟ کہا پھوپھی جیسے تمہیں دکھ رہا ہے ویسے مجھے بھی تو دکھ رہا تھا، لیکن میں نے آ کے کہا ابا کہاں ہو؟ کہا اسی لاش کے ہاتھ اٹھے تھے اور کہا تھا بیٹی میرے سینے سے لگ جا۔ کہتی پھر میں نے پیروں پہ سر رکھا سو گئی۔ کہا بیٹی پیروں پہ کیوں سوئی؟ کہا میرے باپ کا پورا جسم زخمی تھا، سر رکھتی تو کہاں رکھتی، بیٹی تو بیٹی ہوا کرتی ہے، اور یار یہ حسین کی بیٹی ہے، تیری میری بیٹی باپ کی آنکھوں کا آنسو گوارا نہیں کرتی، پھر حسین کی بیٹی حسین کے سینے کے زخم پہ تکلیف آ جائے اس کو کیسے گوارا کر سکتی تھی؟ کہا پھوپھی جان میں نے سر دیکھا، میں نے بدن دیکھا، جگہ جگہ پہ زخم ہے، پیروں کے تلوے دیکھے زخم کم تھے، میں وہیں سر رکھ کے سو گئی۔ اٹھایا کہا بیٹی اٹھو، خیمے میں لے کر کے آئی، پانی پیش کیا۔ اللہ اکبر۔ اب علی کے گھر کا سبق دیکھیے، جب پانی پیش کیا آپ کہتی پھوپھی آپ پیجئے نا، آپ بھی تو پیاسی ہیں، دونوں کی پیاس 3 دن کی ہے، بھتیجی بھی 3 دن کی پیاسی ہے، پھوپھی بھی 3 دن کی پیاسی ہے، لیکن پھوپھی نے کہا بیٹی تم پیو، بھتیجی کہہ رہی ہے پھوپھی پہلے آپ پیئے۔ اللہ اکبر، سننا غور سے پیارے، جب اتنی بات کہی سیدہ زینب کہتی ہے بیٹی ہمارے گھر کا اصول یہ ہے کہ جب بچے پیاسے ہوتے ہیں تو بڑے پانی نہیں پیا کرتے ہیں، یہ پہلے پانی آپ پیجئے۔ کہا یہ قانون ہے؟ کہا یہی قانون ہے۔ پھر اس کے بعد سیدہ زینب نے اپنا پیالہ ان کی طرف بڑھایا، حضرت سکینہ نے پیالہ پکڑا، دوڑ لگائی مقتل کی طرف۔ سیدہ زینب کہتی میں حیرت میں پڑ گئی، پیاس تو اسے لگائی تھی جا کہاں رہی ہے؟ کہتی سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہتی میری طرف مڑ کے دیکھا، دوڑتے دوڑتے کہتی ہے پھوپھی ابھی آپ نے بتایا تھا جس گھر کے چھوٹے پیاسے ہوتے ہیں اس گھر کے بڑے پانی نہیں پیتے ہیں، مجھ سے چھوٹا میرا اصغر پیاسا ہے، یہ پانی پہلے اس کو پلایا جائے گا۔ یہ کہہ کے دوڑی، ٹھوکر لگی، پانی زمین پہ گر جاتا ہے، آپ بھی زمین پہ آ جاتی ہے، پانی زمین پی جاتی ہے، آواز آتی ہے سلام علی صبر اہل بیت محمد، سلام علی صبر سکینہ، نبی کے گھر والوں تمہارے صبر کو سلام ہو، حسین کی سکینہ تیری ہمت و جرت کو سلام ہو۔ آج خدا کی قسم کے وقت آتے ہیں فجر پہ خاتون جنت مصلی بچھا لیتی ہے، اور یہ صرف حسن کے ساتھ نہیں، حسین آئے تب بھی نماز قضا نہیں ہوئی، سیدہ زینب آئی ہے تب بھی نماز قضا نہیں ہوئی۔ اللہ نے آپ کو یہ پھول بخشے، ایک سجدہ تک قضا نہیں ہوا خاتون جنت کا۔ بتا اگر ماں ایسی ہو باپ ایسا ہو تو پھر بیٹے کیسے ہوں گے؟ بیٹے کیسے ہوں گے؟ کبھی کبھی لوگ جب بیان کرتے نا حسین نے نیزے پہ قرآن پڑھا، نیزے پہ پڑھا، میں کہتا ہوں عجیب مسئلہ ہے، خالی نیزے پہ پڑھنا دیکھا ہے، ماں کی گود میں قرآن سننا نہیں دیکھا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اگر ماں دودھ پلاتے ہوئے قرآن پڑھے تو پھر بیٹے پہ لازم ہے کہ وہ نیزے پہ بھی چڑھ کے قرآن پڑھے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حد ہوتی ہے جس کے راتوں کے سجدے اتنے لمبے، جو یہ کہتی تھی اللہ اتنی لمبی رات بنا کہ تیری فاطمہ جی بھر کے سجدہ کر لے،
پھر اس کا بیٹا اگر سجدے میں سر نہ دیتا تو کہاں دیتا؟ جس ماں کے سجدے مکمل نہ ہو اس بیٹے کا سجدہ کیسے مکمل ہو جاتا؟ خدا کی قسم خاتون جنت نے سجدے کیے، راتیں ختم ہو گئی، سجدہ ختم نہیں ہوا، پھر بیٹے نے سجدہ کیا تو ظاہری زندگی ختم ہو گئی، سجدہ ختم نہیں ہوا، سجدہ ختم نہیں ہوا۔ یہ سمجھنے والی باتیں ہیں۔ کئی بار کچھ کتے بھونکتے کہتے جی اگر یہ اتنے پہنچے ہوئے تھے تو بتایا کیوں نہیں؟ معاذ اللہ، کربلا کے حوالے سے بیٹوں کو کیوں نہیں بتایا یا بچایا کیوں نہیں؟ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، انگوٹھے کا دور نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ دنیا پھر سے انگوٹھے پہ لوٹ آئی۔ پہلے انگوٹھے ان کے لیے جاتے تھے جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے، اب انگوٹھے ان کے لگتے ہیں جو پڑھے لکھے ہوتے۔ فنگر پرنٹ۔ تو ماں کی گود میں آیا، نبی نے کہا حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ ابھی کوئی حج آپ کے ذمہ نہیں، ابھی زکوٰۃ آپ پہ فرض نہیں ہے، ابھی آپ نے جنگ نہیں لڑی ہے، ابھی دین کے لیے بڑی بڑی قربانیاں نہیں دی ہیں، لیکن منصب پہلے مل گئے۔ پھر منصب پہ کوئی اعتراض کر سکتا تھا، گھر کی بات تھی اس لیے بانٹ دیا گیا۔ خدا کی قسم دنیا جانتی تھی نبی کے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ آقا نے کہہ دیا ہے میرے شہزادے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، تو پھر یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، لیکن یہ سب کچھ جانتے اور مانتے ہوئے بھی خاتون جنت نے بیٹوں کی تیاری کرائی۔ حیدر کرار نے بیٹوں کو صبر سکھایا ہے، پوری زندگی بیٹوں کی تربیت کی ہے، اور اسی دن کے لیے سوارا تھا کہ اگر دین کربلا میں مشکل میں آ جائے تو بیٹے قدم پیچھے نہیں ہٹانا ہے، مصلحت کی طرف نہیں دوڑنا ہے، عظیمت کی طرف جانا ہے، گھر لٹا دینا ہے، دین بچا لینا ہے، تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ ہر مسئلے پہ جا کر کے مصلحت کو آگے کیا جا سکتا ہے، لیکن جب بات دین کیا جائے تو پھر مصلحت نہیں بلکہ نبی کی شریعت کو سب سے آگے رکھا جائے۔ سبحان اللہ۔